کہ محسن نقوی صاحب کا تعلق جرنلسٹ کمیونٹی سے ہے. مظہر عباس صاحب آج اسٹارٹ ود یو. آپ نے ٹویٹ کی میری خواہش تھی کہ محسن نقوی کو اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ ہماری صحافت کی فیلڈ کے نہ پہلے شخص ہیں اور نہ آخری جو کہ سیاست میں آئے. ایز اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک طریقہ کار بن گیا ہے کہ آپ پوزیشنز لے لیں؟ کچھ لوگ کہیں گے یہ انٹرم پوزیشن ہے، مگر نیوٹرلٹی کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان پہ آپ کیا کہیں گے مظہر صاحب؟ شکریہ فریہ، اچھا ہوا کہ یہ سوال آپ نے مجھ سے پہلے کر لیا. مجھ سے بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ نے حسن عسکری صاحب کو جب مقرر کیا گیا تھا تو آپ نے اسے ویلکم کیا تھا. میرا خیال ہے ہمارے یہاں بہت سے دوستوں کو نہیں پتا حسن عسکری کبھی بھی پروفیشنل جرنلسٹ نہیں رہے. وہ ایک استاد رہے ہیں اور بہت سے ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پہ جو تجزیہ کار ہیں وہ پروفیشنل جرنلسٹ نہیں ہیں. وہ ظاہر ہے ہم ہر فیلڈ کا آدمی ایک سیاست پہ نظر رکھتا ہے اور وہ سوچ رکھتا ہے اور وہ تجزیہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ وہ جرنلسٹ ہے. تو پروفیسر حسن عسکری ایک پروفیسر ہیں، استاد ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. میں ہمیشہ سے، آج سے نہیں، میں نے بلکہ بہت سالوں پہلے نیوز لائن میں ایک پیس لکھا تھا اور اس میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو پولیٹیکل پوزیشنز نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جرنلزم بنیاد ہی یہی ہے کہ گورنمنٹ اور جرنلسٹ جو ہے وہ ایڈورسریز ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ پوزیشن لیتے ہیں تو پھر آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں اپنی پولیٹیکل پوزیشن سے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو بہت اسٹرانگ پوزیشنز لے لیتے ہیں، وہ تقریباً ایک پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی غلط ہے. اور پھر ہمارے یہاں زیادہ تر جو جرنلسٹ رہے ہیں، اور آج سے نہیں 60 ایوب خان کے زمانے سے جو ڈان کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے الطاف حسین، ان کے پیریڈ سے لے کے آج تک بہت سے ہمارے اور بہت اچھے جرنلسٹ ایڈیٹرز جو تھے وہ سیاست میں چلے گئے. ایک تو یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کوئی جوائن کر لیں، جرنلزم چھوڑ دیں تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ حکومتوں میں شمولیت اختیار کرتے ہیں. وہ بہت زیادہ چیز جو ہوتی ہے وہ غلط میرے نقطہ نظر سے، کیونکہ آپ پھر کمپرومائز کر جاتے ہیں. اور پھر اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حکومت ختم ہوتی ہے تو پھر آپ فیلڈ میں واپس آ کے یہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی کسی آرٹیکل کے ساتھ اپنی وہ کریڈٹ لائن بھی لکھیں کہ آپ سابق مشیر رہے، سابق وزیر رہے، اور وہ پھر ایک دم اسی فیلڈ میں آ جاتے ہیں. تو اس پہ بیسیکلی میرا وہ یہ تھا کہ چونکہ محسن نقوی صاحب ایک چینل چلاتے ہیں، تو اب مجھے بتائیں کہ آج اس چینل کو ایک غیر جانبدار چینل تو نہیں کہا جائے گا. اسی طرح ہمارے ایک سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے ایک چینل اون کر لیا ہے، تو وہ پھر پورا چینل جو ہے اس کو وہ بریکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کا نقصان بیسیکلی جبکہ اگر کوریج کچھ چینلز کی، خاص طور پہ آپ نے ایک اور چینل کا ذکر کیا، وہ پہلے ہی پارٹیزان نظر آ رہی ہو کسی کو، تو اس کے بعد اور زیادہ سوالات اٹھ جاتے ہیں. مظہر عباس صاحب کا یقیناً تجزیہ آپ نے سنا، شبیر فراز صاحب، لیکن آپشنز آپ کے پاس کیا ہیں سوائے سے کہ آپ کرٹیسائز کر سکیں؟ دیکھیں ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں، لیکن ہم کرٹیسائز بالکل کریں گے، اور آپشنز بھی ہیں. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. دیکھیں جس طرح مظہر عباس نے کہا، میں ٹوٹلی ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بڑی مناسب بات کی ہے کہ جرنلسٹ، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بندہ چینل کو اون کر لے، بیکاز ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ اکثر جو اونرز ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، اور اگر وہ جرنلسٹ کی ٹوپی پہن کے اگر اس کھاتے میں وہ آئے، یہ عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 24 گھنٹے چینل جو ہے 24 گھنٹے زہر افشانی کرتا ہے، تو اس کا تو باعث یہ زرداری کا دوست ہے، ان کا میں تو کہوں گا کہ فرنٹ مین ہے. یہ رجیم چینج میں بھی یہ شامل تھا. اور بائی دا وے مظہر عباس، آئی ووڈ لائک ٹو، ان سب کا کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں ثبوت کیا ہے سامنے ہے، آپ چینل کو لگائیں، آپ جو ہے تو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں. آپ نے خود اپنے پیدائیے میں کہا کہ ان کا تعلق بڑا قریبی ہے. دوسری بات یہ، دوست تو پھر کوئی نہیں ہوتا، یہ اس طرح دوستیاں نہیں ہوتی ہیں کہ مظہر عباس سے میں ایک لائن کا وہ کہوں گا، ذکر کروں گا. اب وہ یہ ہے مظہر کہ the project regime change has miserably failed. Project regime change has miserably failed. And I'm sorry to say کہ اگر آپ اخبار بڑے اچھے بڑے پرانے، کچھ کا نام آپ نے بھی لیا، آپ اگر ان کو دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز اس ملک میں ٹھیک ہو رہی ہے. مقصد صرف یہ بن گیا ہے حکومت کا، اس رجیم کا، کہ وہ کس طرح سے عمران خان کو نیچے دکھائے. ساری نیگیٹو فورسز اکٹھی ہو گئی ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان کو نیچے دکھائیں.
بجائے اس کے کہ ملک کی جو اکانومی جو کہ بالکل کھڈے میں جا چکی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی 15 گھنٹے ہو گئے ہیں ملک میں, مجھے تو نہیں یاد ہے کہ پچھلے ادوار میں اتنا بلیک آؤٹ رہا ہو جس میں کہ پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا ہے. اس کا اکنامک امپیکٹ آپ دیکھ لیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں مظہر کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے, میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا, کوئی پولیٹیکل ریزن ہوگا, جس طرح کے. بالکل بالکل میں آپ کو بتاؤں. میں بھی دوسری بات کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج جو ہے تو کل رات کو ہمیں میسیجز آئے, ہمارا سینٹ کا سیشن آن تھا, ہمیں میسیجز آئے کہ جی کیونکہ پارلیمنٹ میں کوئی شارٹ سرکٹنگ کا اندیشہ ہے تو ہم نے پوری چیک کرانے کے لیے ہم نے 4 دن کے لیے پارلیمنٹ بلڈنگ کو بند کر دیا ہے اور بلڈنگ کے دروازے بھی باہر سے بند کر دیے. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے ایم این ایز نے جانا تھا, اسپیکر کے دفتر میں جانا تھا, انہوں نے پوری پارلیمنٹ بند کر دی. بھائی یہ کس قسم کی اندھیر نکری ہے. میں تو چاہوں گا کہ مظہر عباس جیسے جو کہ ایک بڑے کریڈیبل قسم کے, گو کہ میں ان کی ساری باتوں سے ایگری نہیں کرتا ہوں, نہ کرنا چاہیے, نہ یہ میری باتوں سے ساری ایگری کریں گے, نہ کرنا چاہیے, لیکن ایک جرنلزم میں ایک بڑا معتبر نام رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب چاہیے تو یہ کہ ہمیں اس قوم کو بتانا ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. ایک بندہ جو کہ 2 بندوں کی فیملی ہو, 4 بندوں کی فیملی ہو, 25 روپے کی روٹی ہو گئی ہے, تو آپ کا 12-13 ہزار روپے تو صرف روٹی کھائے وہ اس کا خرچہ ہے. جو مہنگائی کی بری ترین صورتحال ہو گئی ہے, بجلی, دوائیاں آپ کو نہیں مل رہی, اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں, کئی ایکوپمنٹ امپورٹ کرنا بند ہو گیا ہے. اگر آپ ادھر دیکھیں بندرگاہ پہ دیکھیں, اس پہ ہزاروں کنٹینر پڑے ہوئے ہیں, پیسے ہیں نہیں ان کے پاس. سارے انہوں نے جس طرح سے دیکھیں, یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک انکریڈیبل حکومت, نالائق حکومت جب آتی ہے جو کسی بے ساکھیوں کے ذریعے آتی ہے, وہ کبھی ملک کو دوڑا نہیں سکتی ہے. بیکاز بے ساکھیوں پہ آپ چل تو سکتے ہیں لیکن آپ دوڑ نہیں سکتے. آپ کو جو ملک کو نہیں, بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک اکانومی 6-8 مہینے پہلے 6% پہ گرو کر رہی ہے, ایکسپورٹ سٹاپ پہ ریکارڈ جا رہی ہیں, ریمیٹنسز ٹاپ پہ جا رہی ہیں, لارج سکیل مینوفیکچرنگ ٹاپ پہ جا رہی ہے. ہر اکنامک فگر جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے. اور اتنے میں کہتے ہیں کہ جی آپ چلیں کیونکہ ہم نے کچھ نالائقوں کو لانا ہے, بیکاز ہمیں سوٹ نہیں کرتا اس ملک کو. پرائیورٹیز آپ کہہ رہے ہیں غلط ہے, آنےسٹ گورنمنٹ آئے. سب کی پرائیورٹیز غلط ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیورٹیز یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ مائنس پی ٹی آئی. بالکل, اس پہ تو دن رات کام ہو رہا ہے. یہ حکومت تو چلا ہی نہیں رہے ہیں, دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو مائنس کیا جائے. ٹھیک ہے, رائٹ. سو کمنگ ٹو محسن نقوی اگین, فیصل کریم کنڈی صاحب, یہ تو سب کو پتا ہے کہ کافی قریبی تعلق ہے ان کا زدائی صاحب کا. یہ نہ بھی ہو لیکن تاثر ہو, جیسے کہتے ہیں کہ اپیرنس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کل ریالٹی سے. تو پھر کیا آپ کے خیال سے بہتر نہیں تھا ایک نیوٹرل شخصیت کو بنایا جاتا چیف منسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مظہر عباس نے جو اوپننگ اپنے ریمارکس دیے, چاہیے تو یہ تھا جیسے آپ کی جو کمیونٹی ہے, آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ طے کر لیتے. آپ کی بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے, جس طرح باقیوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے, تو آپ کے بھی کوئی ایسے کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے جس میں آج کل میں کہوں گا 70% یا 80% اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ٹی وی چینلز اور جو میڈیا کے جو دوست ہیں ہمارے, وہ پارٹی کے ترجمان ایک قسم کے بن گئے. ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب نظر آتا ہے کہ یہ پارٹیز ہیں, چاہے وہ ہمارے ساتھ ہیں چاہے کسی اور پارٹی کے ساتھ ہیں, ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اور لوگ یہ کرتے ہیں, کیا نام ہے, مطلب اس کی بات چیت ہوئی. اب کسی کا دوست بننا, اب میں بولوں کہ دوستی ہے, ویسے بالکل ہے, میرے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے, کیا دوستی کرنا جرم ہے؟ نہیں پوچھا. کیا دیکھیں, کیا اس طرح اس میں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں, اب میں بات کمپلیٹ کروں, میں بڑی خاموشی سے تسلی سے سنی آپ کی بات, اب میری بھی تسلی سے. جیسے شبیر فہد صاحب نے تو کہہ دیا رجیم چینج میں ہو شامل. میں جواب دے دوں, پھر بعد یہ سوال کریں, پھر میں ان کو جواب دے دوں گا, پھر آپ کو بھی دے دوں گا. دیکھیں, دوسری بات یہ, دیکھیں یہ تو ان کا ہے نا کہ رجیم. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں, کیا ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بالکل 5 سال اگر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ کیا یہ زدائی صاحب نے خود کہا کہ میں نے کی ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لائے ہیں, ہمیں عدم اعتماد کی تحریک لا کر ہم نے ان کو ہٹایا یا ختم کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ, کسی کا دوست ہونا جرم نہیں ہے. میرا کل آپ فار ایگزامپل کوئی بن جاتی ہے, منسٹر بن جاتی ہے, کوئی بھی ہے,
سر میں نہیں بنوں گی. میں مثال دے رہا ہوں, بالکل ہمارے ساتھ اس کی دوستی ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں اس کی دوستی کو, ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں کہتے ہم ڈس اون کرتے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کا فرنٹ مین ہے. کیا میڈیا کے دوست جو ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھ ملو سارے عمران خان کے فرنٹ مین ہیں؟ کیا ہم بولیں کہ یار جو میڈیا والے جو آج عمران خان کی تعریفیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے فرنٹ مین ہیں؟